السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و صلی علی رسول الکریم فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، یہ سورۃ الاعراف کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کل جو ہے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ آدم اور ابلیس کا پورا قصہ اس میں بیان فرمایا، کس طرح سے آدم ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور انسان کو اپنے سے کمتر جانا، گھٹیا جانا اور تکبر کرا اور کہا کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اس سے افضل ہوں انسان سے، اور میں اس سے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کیا، پھر اس نے اللہ سے چیلنج لیا، بتایا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے ان کی طرف ہاتھ لگا کر ان کو بہکاؤں گا، پھسلا کر انہیں اکثر کو، اور اللہ تعالیٰ نے اور بیان فرمایا شیطان کے اللہ تعالیٰ کو کہ اکثر ان میں سے تو ان کو سب کو نافرمان پائے گا۔ یہ شیطان نے اللہ سے چیلنج لے کر آیا ہے، اور اللہ نے ہمارے بھروسے پر اللہ تعالیٰ کو انسان پر بھروسہ ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، اس لیے اللہ نے چیلنج دے کر اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی اور اسے کچھ ادھیکار بھی دیا، وہ انسان کی کمزوریاں جہاں پر ہے وہاں سے انسان کو پھسلاتا ہے۔ ہم نے کل دیکھا، لیکن آج یہ جو آیت ہے، ایک آیت کے اندر جو اتنے بڑے بڑے نشانے اس کے اندر پیش کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا، لباس نازل کیا، اور یہ تمہارے سطر ڈھانکنے کی بھی چیز ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، تمہارے سجاوٹ بھی ہے۔ اور تقوی کا لباس یہ خیر ہے، بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے، یعنی اس میں جو ہے سطر بھی ڈھکتی ہوئی ہو اور اس کے اندر اتنی زیادہ جو ہے اس سے تکبر نہ جھلکتا ہو، اس سے کسی انسان کو برائی نہ لگتے ہو، اس سے جو ہے مرد جو ہے عورت کے جیسے ڈریس، عورت مرد کے جیسے ڈریس، اس طرح کا بھی نہ ہو، صرف جو ہے زینت ہونا چاہیے، ایک صاف ستھرا انسان نظر آئے، با کیریکٹر والا، اچھے کیریکٹر والا انسان نظر آئے اور اس کی سطر پوری ڈھکی ہوئی ہے تقوی والا، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور سماج میں بے حیائی نہ پھیلے، اس لیے اس نیت سے جو لباس پہنا جائے گا وہ تقوی کا لباس ہے اور بہترین لباس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ تین چیزیں اس میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ایک، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، دوسرا اس میں تمہارے سطر ڈھانکنے کا بھی ہے اور تمہارے زینت بھی ہے، اور تیسرا بیان فرمایا کہ اس کے اندر یہ جو ہے تقوی کا لباس تمہارے لیے بہتر ہے، اور تیسری چیز نازل کیا کہ اس میں تمہارے لیے نشانیاں تاکہ تم غور کرو۔ اب آگے جو ہے شروع میں بتایا تھا کہ مکہ والوں سے خطاب ہے، مکہ میں جو اللہ کے گھر کو بت پرستی کا اڈا بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور کعبے کا طواف بھی وہ ننگا طواف کرتے تھے، انہیں اتنی گراوٹ، اخلاقی گراوٹ آ گئی تھی ان کے اندر، شرک کرتے کرتے وہ جو ہے 360 بت وہاں پر لا کر رکھے ہوئے تھے، شرک کرتے کرتے اتنے اندر ان کے اندر رواج، نئے نئے رسم و رواج، گندے رواج ان کے اندر آ گئے تھے کہ وہ ننگا طواف کرتے تھے حرم کا، اور اس کو بہت بھاری طواف، بہت بڑا طواف سمجھتے تھے اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو پہلی چیز اس میں بیان فرمائی گئی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس نے اللہ سے چیلنج لے کر آیا کہ پکڑ کر تمہیں جہنم میں ڈالنے والا ہے، اور تمہیں گھات لگا کر تمہیں جو ہے سیدھے راستے پر جو لوگ جانے والے ان کو وہاں سے لا کر جو ہے جہنم میں ڈالنے کا چیلنج لے کر آیا ہے۔ یہ کل ہم نے باتیں دیکھی تھی۔ آج اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو بات یہاں پر بیان فرمائی کہ اے آدم کے اولاد، یعنی تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، کیونکہ ابھی پچھلے رکوع میں آدم علیہ السلام کا قصہ گیا تو انہی کے نام سے بیان فرمایا، اے انسانوں کہنے کے بجائے یا اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا۔ یہ جو کل جو ہم نے دیکھا دوسرے رکوع کے اندر جو پورا آدم اور ابلیس کا قصہ سب لوگوں کو معلوم ہے، یہ قرآن میں 9-10 مرتبہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ تو اس کو اگر باریک سے اگر ہم غور کریں گے تو اس میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی، جیسے کہ تھوڑی چیزیں میں نے ابھی کل بتائی تھی، آج تھوڑی چیزیں اس میں جو ہے ہمیں دھیان میں دینے کی خاص یہ اس آیت کے لحاظ اس حوالے سے کہ شیطان نے پہلے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکایا کہ فلاں درخت کے پاس تمہیں جانے سے اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم جو ہے وہ اس کا پھل کھانے سے
تم ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے، تم فرشتے بن جاؤ گے. یعنی ایک تو یہ بات اس میں واضح ہے. کئی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے یا بہکانے والی چیز، شیطان ہو یا شیطان کے چیلے ہو، شیطان کے ایجنٹ ہو، تمہارے سامنے تمہارے ویل وشر بن کر آئیں گے، تمہارے خیر خواہ بن کر آئیں گے. پہلا اس کا حربہ ہے. دوسری چیز جو ہے، جب انہیں بہکایا، جب انہوں نے وہ درخت کے پھل کھائے آدم اور حوا علیہ السلام نے، تو ان کے سطر اجاگر ہو گئے، ان کے جسم سے ان کا لباس نکل گئے، وہ سطر ان کے ایک دوسرے کے سامنے سطر، ان کی شرم گاہیں اجاگر ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ پتے، جنت کے پتے لے کر اپنا جو ہے اپنا بدن، اپنی شرم گاہیں ڈھانکنے لگے. اس سے بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ شرم جو ہے انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے. شرم و حیا، خاص طور سے انسان کی جو شرم گاہیں، کچھ اعضاء جو ہے انسان اپنے جسم کے بدن کے کچھ حصے جو ہے لوگوں کے سامنے لانے سے شرماتا ہے. اس کے اندر یہ فطرت ہے، یہ نیچرلی انسان کے اندر رکھی گئی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ بات آج کے زمانے میں بتانا بہت ضروری ہے، شیطان کے ایجنٹ کہتے ہیں کہ بعد میں انسانی ارتقاء کے طور سے آیا ہے. انسان کا جو تمدنی ارتقاء جو ہوا ہے، جو کلچرل ایوولوشن جس کو کہیں گے مراٹھی میں ہم جو اس کو کیا کہتے ہیں، جو وکاس جو کہیں گے، سانسکرتک وکاس جو ہوتا ہے انسان کے اندر، اس کے ذریعے سے اس کے اندر انسان جو ہے پھر شرم پیدا ہوگا. ایسا کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ثبوت یہاں پر اللہ نے دیا ہے کہ شرم جو ہے انسان کے اندر پہلے سے رکھی گئی ہے. اور وہ شرم جو ہے، اس میں ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ، جب تک بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رکھتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. ہم نے سورہ نساء میں بھی یہ چیزیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بندہ حد سے تجاوز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے جسے گمراہ کیا اس کو کوئی راہ پر لے لا سکتا ہے. یعنی جو آدمی، جو بندہ اللہ کے نافرمانیوں میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اپنا جو اللہ تعالیٰ کا اس کی حفاظت کرنے کا جو انتظام ہے وہ نکال لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ سرکشی میں پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں لوگ. وہی بھی مثال وہاں پر ہمیں ملتی ہے. پہلے دن جو ہوا جنت کے اندر ہمارے باپ دادا کے ساتھ میں، ایک تو ان کی سطریں اجاگر ہو گئی، تو اللہ نے پہلے سے ان کو لباس کا، ان کے سطریں ڈھکنے کا انتظام اپنے طرح سے کیا ہوا تھا. پھر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اپنا انتظام، اپنی حفاظت نکال لی. وہ سطریں ان کے اللہ کا لباس جو تھا، جو کچھ بھی تھا رہیں گے، اس کی کیا نوعیت ہے ہم آج اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ لباس نکال لیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی فرما برداری کرنے کے بعد، نافرما برداری کرنے کے بعد اللہ اپنا انتظام جو کیا ہوا تھا سطریں ڈھکنے کی، انسان کو نیک بنائے رکھنے کی، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا. تو ان کی سطریں، ان کی شرم گاہیں اجاگر ہو گئی. پھر وہ پتے لے کر ڈھانکنا شروع کیا. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہوتا ہے نیک بندوں کے اوپر، اس کو اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر نافرمانی کے ہاتھ میں چلا گیا تو پھر اپنے انتظامات اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے، پھر وہ اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر اللہ نے اس کو دوبارہ نہیں رجوع کیا تو رجوع کیسا ہوتا ہے. تیسری بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ پھر جب بندے توبہ کرتے ہیں، جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کر کے دوبارہ انہیں اپنے بندگی میں داخل کر دوبارہ ان کی حفاظت کیا. یہ اللہ کا انتظام ہے پہلے دن سے، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی جو پہلے ہوا. دوسری اس کے بعد میں اس کی اگلی بات جو ہے، چوتھی بات، شیطان جب بھی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس سب میں کمزور چیزوں سے حملہ کرتا ہے. تو اس وقت میں ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے اس میں ہمیں اشارہ یہ دیا ہے کہ تمہارے جو شرم گاہ ہے یا تمہارا جو بے حیائی جو ہے، وہ حیائی ختم کر کے انسان کو بے حیائی میں لاتا ہے. یہ شیطان کا حربہ رہتا ہے. آج تک شیطان کے ایجنٹ وہ استعمال کر رہے ہیں. آج بھی کسی چیز کو، کسی برائی کو دنیا میں پیش کرنا ہوتی ہے تو پہلے یہ اس وقت تک ان کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا، یا اس وقت تک ان کا کام شروع نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عورت کو ننگا کر کے بازار میں نہیں لاتے. یہ حربہ شیطانوں کا پہلے سے اور آج بھی ہے. اور انسان کے اندر کی حیا ختم ہونا چاہتا ہے. حیا کی جو حس کہتے ہیں، سینسیٹیوٹی جو ہوتی ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے تعلق سے. پھر انسان جو ہے لباس بھی کیسے بھی پہننا شروع کرتا ہے. پھر وہ اپنی بیٹیوں کو بھی کبھی وہ نظر سے جو ہے اس کے لباس پر جو نظر بھی نہیں کرتا کہ وہ کس طرح کے بیٹیاں جو ہے اس کے لباس پہن رہے ہیں. وہ مردانہ لباس پہنیں گے، آدھا ننگے رہیں گے. انسان کے اندر کی جو ہے حیائی ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور بے حیا آنا شروع کرتے ہیں. یہ شیطان کا پہلا حربہ ہے. وہ پہلا اسی سائڈ سے انسان پر حملہ کر رہے ہیں. اور پہلا اللہ نے جو حفاظت کی انسانوں کی، وہ شرم حیا کے اس کو ہم مراٹھی میں کہتے ہیں کوچ جس کو کہتے ہیں، وہ بنا کر جو انسان کی حفاظت کی ہے. وہ یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. اب یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے تم پر لباس اتارا، لباس نازل کیا کہا اللہ نے. یعنی لباس بھی انسان کی فطری ضرورت ہے. انسان بعد میں اسے نہیں بنایا.
جیسا کہ بتایا جاتا ہے، ایک تو ڈاروین کا تھیوری ہے، ڈاروین کی تھیوری کو جو ہے سائنس نے ٹوٹل رد کیا ہے، اس کے باوجود بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں پڑھا رہے ہیں آج بھی۔ سائنس نے ٹوٹل اس کو ڈاروین کی تھیوری کو جو ہے رد قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ قبیلے کے لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ پتے جو ہے جو اسکین چمڑے وغیرہ جو ہے کھال لیدر کا وہ ڈھکے ہوئے رہتے ہیں، اس سے جو انسان کلچرل بن گیا، ایسا بتایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شروع سے اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ لباس تم پر ہم نے نازل کیا ہے، لباس انسان کی فطری الہام کرنا، نازل کرنا یعنی کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن کیسا نازل ہوا؟ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ باتیں آتی گئی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اسی طرح سے انسان کی فطرت میں اللہ نے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے لیے سطر ڈھانکنے کی چیز بھی ہے، تمہارے لیے زینت بھی، دونوں چیزیں بنایا ہے۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ شیطان آج جو ہے انسان کو، یہ ماڈرن خیالات کے لوگ اتنے آگے لے جا رہے ہیں کہ انسان کو اتنا یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری سمجھ ہے، یہ شرم جو ہے ہماری سمجھ ہے، ہم نے بنا لیا۔ نتھنگ از گڈ اور ایول جو کہا جاتا ہے، وہ کہاوت ہے، اونلی تھنکنگ میکس سو، نتھنگ از گڈ اور ایول، یعنی اچھا اور برائی کچھ نہیں ہے، تمہارا سوچنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شرم جو ہے آپ جو ہے کتنے بھی مطلب ماڈرن قسم کے لوگ انسانوں کے گھر میں بھی اگر کوئی بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ دیکھیے 2-2.5 سال کا 3 سال کا جب ہوتا ہے تو وہ جو ہے اپنی سطر جو ہے اپنی شرمگاہ چھپانا شروع کرتا ہے۔ آپ اس کا پاجامہ کھینچیے وہ دوبارہ فوراً چڑھا لے گا اوپر۔ یہ کیا ہے؟ یہ فطرت چیز ہے۔ اس کو وہ آگے چل کر بہت ماڈرن ہونے والا بھی بچہ اگر ہوگا، اس کے ماں باپ بھی بہت ماڈرن ہوں گے، کم کپڑے پہننے والے ہوں گے، اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہوں گے، لیکن وہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اسی سمجھ میں آتا ہے کہ نیچرلی انسان کے اندر شرم و حیا رکھی ہوئی ہے۔ یہ چیز جو ہے آج اس لیے میں اتنا کھول کے بتا رہا ہوں کہ آج جو عقیدے انسانوں کے دماغ میں ڈالے جا رہے ہیں وہ یہی ڈالے جا رہے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو تمدن میں، کلچر میں ڈھالتے جو ہے یہ ڈریس وغیرہ آ گیا، پھر سطر ڈھانکنے لگا، پھر شرمگاہ چھپانے لگے۔ ایسا نہیں ہے، یہ انسان کی فطری چیز ہے۔ اور انسان کو شیطان جو ہے بہکا کر فطرت سے دور لے جاتا ہے، گھٹیا بناتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں ہم کو سبق لینے کے ہیں کہ شیطان جو بھی ہمارے سامنے آئے گا تو ہمارا خیر خواہ بن کے آئے گا، ہمارا ویل وشر بن کے آئے گا، ہمیں آج سے بہترین حالت کی طرف لے جانے کی لالچ دکھائے گا، اور حالانکہ اس سے لے جانے کے بجائے ہمیں جو ہے گھٹیا کام کرنے لگائے گا اور پستی کی طرف لے جائے گا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگائے گا۔ اسی کی ایک نشانی ہے وہاں تھی اس وقت، کیا تھی کہ وہ لوگ جو ہے کہ ان کے اندر بھی، مکہ والوں کے اندر بھی بے حیا آئی ہوئی تھی، حالانکہ وہ شرم مانتے تھے اس کو، بے حیائی اور کم لباس پہننا، ننگے ہونا، اس کو شرم کی چیز مانتے تھے، لیکن وہ جب ان کے اندر جو رواج ایسے آ گئے تھے کہ وہ برہنہ ننگا طواف کرنے کو بہت بھاری مبارک طواف سمجھتے تھے۔ اب وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا سے رواج آ رہا ہے تو یہ اس کو کرنا چاہیے، اس لیے کرتے تھے، لیکن وہ باقی وقت میں ننگے نہیں رہتے تھے۔ تو وہ چیز کو یہاں پر ایک موضوع بنا کر یہ ساری باتیں اللہ ہمارے سامنے بیان فرما رہا ہے کہ یہ تقوی کا لباس تمہارے اندر ہونا چاہیے اس کے اندر، اور یہ ذالک من آیات اللہ لعلکم تذکرون، یہ لباس کے اندر تمہارے لیے بہت ساری آیات نشانیاں ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہ نشانیاں کیا ہے وہ میں نے ابھی تھوڑا سے بتانے کی کوشش کی کہ یہ چیزیں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے شرم و حیات کے ساتھ انسان کو بھیجا ہے، جانوروں کے ساتھ جیسا نہیں بھیجا ہے۔ جانوروں کو جو ہے شرم گاہوں کے بارے میں کچھ ان کو سینسٹیوٹی نہیں رہتی جیسا انسانوں کو ہوتی ہے، تو وہ انسان اور جانور کا فرق ہے، انسان کو اتنا اوپر پہنچا۔ اور کچھ باتیں اس کے اندر 2-3 یہ باتیں تھیں کہ انسان جو ہے شیطان غلطی کرنے کے بعد اس کو اللہ نے اسی غلطی کی پکڑ کرا دی، تو اس کے بعد وہ باز آیا نہیں، اس کے اندر غلطی میں اڑا رہا، نہیں میں ہی بڑا ہوں، میں ثابت کر کے بتاؤں گا کہ میں کیسا بڑا ہوں اور انسان کیسا گھٹیا ہے، غلطی پر اڑا رہا۔ لیکن انسان جو ہے، پہلی بات تو انسان کے اندر گناہ گاری جو ہے وہ خود سے نہیں ہے، شیطان خود سے تکبر بنا، انسان شیطان کے بہکاوے میں گنہگار بنا، یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور شیطان کو اس سے گناہ کا احساس کرا دینے کے بعد شیطان اس سے باز آیا نہیں، گناہ کو چھوڑا نہیں، گناہ میں بڑھتا چلا گیا، اپنے اسٹینڈ پر قائم رہا، نہیں میرا بات صحیح ہے۔ لیکن انسان کو جب گناہ کے بارے میں معلوم پتہ چلا تو فوراً توبہ کیا، آدم علیہ السلام کا قصہ، اور فوراً اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی۔ یہ انسان اور شیطان کے بیچ کا فرق ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ہم نے دیکھا کہ سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ اللہ کوئی انسان جو ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیوں نہیں کوئی آدمی جو ہے، کوئی آدمی یہ گناہ کمائے اور اس پر جم جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ سورہ نساء میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
یعنی تو انسان کوئی غلطی سے کوئی گناہ کر بیٹھے فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو اللہ اسے فوراً معاف کرنے والا ہے، اور ان لوگوں کی معافی کرنا اللہ کی ذمہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہے اور موت کے وقت کہیں گے ہم توبہ کریں گے، تو ان کی یعنی گناہ پر جم جانا، یعنی شیطانیت جو آتی ہے گناہ کرنے کے بعد اس پر جمنا، اس کو معافی نہیں، شیطانی کام ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ فوراً جیسا معلوم پڑتے ہی کہ یہ فلاں چیز اسلام میں منع ہے، فلاں چیز کو اللہ کو پسند نہیں ہے، فلاں چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، دھیان میں آتی معلوم پڑتی فوراً اس سے رک کر جو ہے توبہ کر کے اپنے آپ کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس میں ایک آیت میں اتنی سے بہت بڑی تفسیر کے حامل ہے، میں نے میرے علم کے مطابق تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے اولاد آدم یاد رکھو شیطان تمہیں کہیں بہکا نہ دے۔ یہ ساری حقیقتیں جان لینے کے بعد یہ پورا رکوع اور اس کے بعد کی ایک آیت کے اندر ہمیں سمجھ میں آیا شیطان کس طرح سے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح سے چیلنج لے کے آیا۔ اس کا ایک ہی کام ہے کہ انسان کو پکڑ کر جہنم میں لے جائے، اللہ کے سامنے ثابت کرانا چاہتا ہے کہ یہ گھٹیا چیز ہے، جسے تو نے ہمیں سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا یہ اتنے سجدے کے لائق اس کے قابل نہیں ہے، یہ گھٹیا ہے، تھوڑی لالچ پر بہک کر تیرے نافرمانی کرے گا۔ یہ چیلنج لے کر آیا ہے اور اللہ نے ہمارے بھروسے پر اسے چیلنج دیا ہے، تو ہمیں جو ہے اللہ کی پارٹی میں رہنا ہے یا شیطان کی پارٹی میں رہنا ہے سوچنا ہے۔ پھر بھی اللہ تاکید دے رہا ہے کہ اے اولاد آدم دیکھو کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے، جیسا کہ تمہارے باپ دادا کو بہکا کر جنت سے نکالوایا تھا اور ان کے سطر اتار دیے تھے، ان کی جو ہے لباس اتار دیے تھے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے، وہ انویزیبل ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھتے، ہم ان کو وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم نہیں دیکھتے، یعنی وہ ہمیشہ طاق میں رہتے ہیں کہ ہم کدھر مائل ہونے والے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا چکر چل رہا ہے، ہمارے لیے کیا پریورٹی ہے، ہم کس فکر میں پڑے ہیں۔ برابر جو ہے ادھر سے وہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، اسی ڈائریکشن میں ہمارے لیے نئے امیدیں دکھاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کریئر کے لیے فکر کر رہا ہے، کوئی آدمی روزی کے لیے فکر کر رہا ہے، کوئی آدمی بچوں کی شادی کے لیے فکر کر رہا ہے، کوئی آدمی ایجوکیشن کے لیے فکر کر رہا ہے، تو برابر وہیں سے اس کو حملہ کر کے اس کو جو ہے اس میں بڑے امیدیں دلا کر غلط کام کرنے لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تاکید دے رہا ہے اے اولاد آدم دیکھو کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جیسا کہ تم نے تمہارے باپ دادا کو بہکایا اور جنت سے انہیں نکلوایا اور ان کی شرمگاہیں ان کو جو ہے اتروایا، تمہیں بھی دیکھو تمہیں شیطان بہکا کر تمہارے سطر تمہارے لباس اتروا نہ دے۔ یہ بات بہت سوچنے کی آج مسلمانوں کے اندر ماڈرنزم کے نام پر جو ہے ہمارے بچیاں خاص طور سے ہمارے اندر یہ احساس حص رہا نہیں۔ بیٹیوں کے باپوں کے پاس تو وہ نظر بچی ہی نہیں، حص پردے کی نام کی چیز ہی نہیں بچی۔ جب تک اس کی بیٹیاں اولاد نہیں ہوتی تب تک وہ ساری چیزوں کے میں نے آج تک میری عمر 50 سال کی ہے، میں نے 20 سال کی عمر سے آبزرو کیا ہے جو کوئی بھی بے حیائی کے بارے میں فکر کرنے والے لوگ میرے ساتھ تھے کئی سرکلز میں، کئی پولیٹیکل سوشل اسکول کے گروپ میں، سارے گروپوں میں، جب ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی تو وہ اس فکر کرنے والے سرکل سے چلے گئے، نکل گئے، ان کو فکر ہی نہیں پردے کی۔ وہ اپنی بیٹیاں جو ہیں ان کے کیسے ڈریسز وہ پہن رہے ہیں، کیسے کپڑے پہن رہے ہیں، لباس کے اندر بے حیائی آ گئی، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا دیکھو جنت سے نکلوایا تھا، آج تمہیں اگر یہ کام کر کے تمہیں جنت میں جانے سے روک سکتا ہے، اور تمہیں اس کا وہ اور اس کا قبیلہ وہ اس کے بہت سارے آج اولاد بن گئے ہیں، شیطانوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں بھی اس کے ایجنٹ بن گئے ہیں، تم سے دیکھتے ہیں وہاں سے نہیں دیکھتے، اور بے شک بے ایمانوں کو ہم نے شیطان کا ولی بنایا ہے، شیطان کو بے ایمانوں کو ولی بنایا، یعنی شیطان جس کا حمایتی ہے، شیطان کے پیچھے جو پڑا ہے، شیطان کو اپنا ولی اور حامی اور سرپرست بنایا، لیڈر بنایا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا مطلب ایسا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ برہنہ ننگے طواف کر رہے ہیں، کہتے کیا ہیں؟ بیاہ کرتے تو کہتے کہ ہم نے اس کو اپنے باپ دادا سے پایا، یہ تو ہمارے بڑے بڑوں کا رواج ہے، ایسا کہتے تھے مکہ والے، جو کہتے ان کی طرف رخ ہے، کتاب کا بیان کا رخ ان کی طرف ہے، مکہ والے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے، اب یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، یہ بڑے بڑوں سے ہمارے باپ دادا سے رواج چلی آ رہی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، ان سے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ پچھلے آیت میں، پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا انسان کو پہلی مرتبہ جب بنایا تو انہیں پورے لباس کے ساتھ انتظام کر کے اللہ نے جنت میں چھوڑا تھا۔
اللہ کبھی بے حیائی کا حکم دیتا نہیں. تم یہ جو بے حیائی کر رہے ہو یہ تمہارے اپنے خیالات ہیں, تمہارے اپنے رواج ہیں, تمہارے اپنے رسم و رواج بنائے ہیں, اور یہ سب کچھ شیطان کے کام ہے. اور اتقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں, تم جانتے نہیں. یعنی اللہ کے بارے میں جھوٹے موٹ کے رواج, رسم و رواج کی بنا کر ایجاد کرنا اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا, ایسی بات کر رہے ہو, یہ بہت گناہ کا کام ہے. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے, اور اپنے چہرے نماز کے وقت سیدھے کرو اور اسے پکارو خالص اس کے حکم کے فرما بردار ہو کر, جیسے تمہیں پہلا پیدا کیا تھا دوبارہ تم کو زندہ کرنے والا ہے. یعنی اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے. یہ جو تم غلط رواج ایجاد کیے ہو یہ ہمارے انصاف کے تقاضے میں, انصاف کے کرائٹیریا میں نہیں بڑھتے ہیں. ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ نماز کے وقت اپنے رخ جو ہے اللہ کی طرف کرو, اور اس کے لیے خاص اس کی فرما برداری, پوری کی پوری عبادت اپنی پوری اس کے لیے خاص کر کے خالص کرنا, پیور کرنا اللہ کے لیے عبادت کو. اس کے اندر کسی کا کوئی بال برابر میں دخل نہ ہو, ہماری عبادت کا رجحان کسی کی طرف نہ ہو, کسی کو دوسرے کو کچھ کرنے کے لیے نہ ہو, کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو, خالص پیور جو ہے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو. اس سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا اس کا مقصد نہ ہو, اللہ کی فرما برداری کے لیے اپنے عبادت کو پیور کرو. دیکھو تمہیں جس طرح سے پیدا کیا اس طرح سے دوبارہ پیدا کرنے والا ہے. یعنی اس وقت تمہیں کامیاب ہونا ہو تو عبادت صرف اللہ کے لیے پیور خالص ہو کر کرنا پڑے گی, کنسسٹنٹلی جس کو کہیں. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا شیطان اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. اور ایک فریق کو ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی. یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کے نبیوں کی بات مان کر ان کی پیروی کرتے ہیں ان پر ان کو ہدایت مل گئی, اور جو ان سے جھٹلاتے ہیں نبیوں کی بات کو وہ جو ہے گمراہی میں پڑے گئے, ان پر گمراہی ثابت چسپاں کر دی گئی. بے شک انہوں نے اللہ کے سوا شیطان کو اپنا رفیق بنایا. یہ جو ہے ہم ساری باتیں جو کرتے ہیں, جو بھی سنتے ہیں, بیانات چلتے ہیں, قرآن کی باتیں بیان, ہر سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ میں شیطان کی پارٹی میں نہیں ہوں. قول سے ہم نہیں ہیں, لیکن ہمارا عمل جو ہے کفر کی گواہی دیتا ہے. ہمارا عمل جو ہے شیطان کی پارٹی ہونے کا گواہی دیتا ہے. ہم جو ہے دنیا داری کے لیے, کریئر کے لیے, بہترین کریئر کے لیے, وہ ایجوکیشن میں کریئر ہو, جاب میں کریئر ہو, فلم میں کریئر ہو, کلچر میں کریئر ہو, پالیٹکس میں کریئر ہو, یہ کریئر بنانے کے لیے ہم آج کیا کیا نہیں کرتے. اور جو باقی کے کریئر تو کئی کریئر تو سب فلم کا کریئر ہو, کلچرل کریئر ہو, یہ سارے کریئر تو شیطانی راستے سے. جاب کے کریئر جو ہے وہ حلال کام ہے, لیکن اس کے اندر بھی جو اس کو اپنانے کے لیے ہم غلط کام میں لگے ہیں. تو شیطان کو انہم اتخذوا الشیطان اولیاء, انہوں نے شیطان کو اپنا رہنما بنایا, اپنا ولی بنایا شیطان کو. اور وہ یہ کسی نے بھی دنیا کا کوئی بھی آدمی لو, کوئی بھی کتنا بھی کٹر سے کٹر کافر ہو, وہ شیطان کو اپنا ولی نہیں بناتا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے, اس سورت میں دوسری مرتبہ ہے کہ شیطان کو اپنا ولی بناتے. مطلب کیا ہے, قول سے نہیں بناتا کوئی, یا ارادے سے بھی نہیں بناتا, لیکن غیر ارادتاً طور پر جو ہے شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے. عملی طور پر جو ہے عمل اس کا شیطان کے پیچھے رہتا ہے. تو گویا کہ اس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا. صرف منہ سے نہیں بنایا, منہ سے شیطان سے دشمنی کرے گا تو کیا, لیکن جو ہے عمل سے تو شیطان کو ولی بنایا. اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہدایت پر ہے, چاہتے ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر, ایسا سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر ہے. یعنی اس وقت کے مکہ والے بھی جو ہے برہنہ ننگا طواف کرتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, ٹالے بجاتے تھے, اللہ کے گھر میں بت پرستی کرتے تھے, اور سمجھتے تھے کیا ہم ہدایت پر ہیں. جہاں بنی آدم, یہ دیکھیے اس کی ہر آیت جو ہے آئے اولاد آدم شروع ہو رہی ہے. یعنی یہ تمہیں جو پچھلے آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا اس کے حوالے سے ساری باتیں بیان کی جا رہی ہیں. ایا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. آیا اولاد آدم یعنی آئے انسانوں, ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو اور بیجا خرچ نہ کرو, اور اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. یہ ساری باتیں اس کے اندر بھی کئی باتیں آ گئی. یعنی ایک تو نماز کے وقت میں ہمیں زینت اختیار کرنے کے لیے کہا ہے. کچھ لوگوں کا ایسا رہتا ہے عبادت کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ایک دم مفلس اور اپنے آپ کو گرا ہوا ایسا ثابت کر کے, ایک دم بے حال بد حال ثابت کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنا
کی جد و جہد ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو, اچھے صاف ستھرا کپڑے, بھاری کپڑے پہننا ہے, جو اپنے حالت کے اپنے حیثیت کے مطابق جو میسر ہے وہ جو اس میں سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر, اچھے خاصے کپڑے پہن کر, پورے صدر ڈھک کر زینت اختیار کرنا چاہیے. تو جو لگے کہ جو اللہ کی بندگی کے سامنے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا تو کس طرح سے سج دھج کر جانا چاہیے. اپنے سطر شریعت جو سطر ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اور کھاؤ پیو, اللہ تعالیٰ نے اپنے حرام کی بھی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کرتا ہے, اسی طرح سے حلال کی بھی چیزوں کو اس کا حرام کرنے کے لیے بھی منع کرتا ہے. اللہ نے جو حلال کی وہ چیزیں ہم اپنے اوپر حرام, اللہ کے حلال کی بھی چیزیں ہم حرام نہیں کر سکتے. فلاں چیز میں نہیں کھاؤں گا, فلاں چیز چھوڑوں گا. عبادت کے معاملے میں لوگ انسان اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ جو ہے پھر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بہت فرما بردار بندہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ایسا نہیں ہے. کھاؤ پیو جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے, لیکن اس میں اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ ہونا چاہیے. اپنے لباس میں, اپنے کھانے پینے میں فضول خرچی اور جو ہے برباد کیا جا رہا ہے اناج اور کھانا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.